بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 اگست جنرل ضیاء الحق کی برسی ہے۔ بہت ساری کہانیاں جنرل ضیاء الحق سے جڑی ہوئی ہیں۔ آج سوچا کہ میں ان کہانیوں کا خلاصہ کروں۔ ہر شخص میں کوئی اچھائی اور کوئی برائی ہوتی ہے۔ مجسم اچھائیاں مجسم برائیاں نہیں ہوتی۔ میں اس وقت جو پہلی بات شروع کروں گا وہ جنرل ضیاء الحق کی جو غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، جس سے ہمیں تکلیف پہنچی، نقصان ہوا، اس کا ذکر کروں گا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں جو پہلی غلطی کی وہ غوث علی شاہ کو سندھ میں حکومت دینے کی غلطی تھی۔ ایم کیو ایم جنرل ضیاء الحق جو عروج پہ آئی، جو کچھ بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ غوث علی شاہ کا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق نے قانون اپنے ہاتھ میں اتنا لیا کہ ایک وقت آیا کہ لوگ اس سے پریشان ہو گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں بولنے کی اتنی حد تک آزادی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی غلطیاں اتنی نہیں کہ جس کے بارے میں ایک کتاب لکھی جائے، لیکن اچھائیاں اس کی کافی تھیں۔ فوج کو مضبوط کرنا، آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین ایجنسی بنانا، پی ٹی وی کے اوپر ایک ایسا معاشرے کی عکاسی کرانا، خبریں پڑھنا ایک ادب و آداب کے ساتھ، سر پہ دوپٹے کے ساتھ۔ اس زمانے میں جو ڈرامے لکھے گئے، براڈ کاسٹ کیے گئے، ٹیلی کاسٹ کیے گئے، وہ ہمارے ثقافت، ہمارے معاشرے کے عین مطابق تھا۔ اس ٹینیور میں جتنے دن ضیاء الحق کا دور رہا، اس میں کرائم کا ریشیو بہت کم تھا، کیونکہ سزائیں ملتی تھیں، قانون کی امپلیمنٹیشن تھی۔ اس وجہ سے اس دور کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اکانومی کی اگر بات کی جائے تو یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میری فیلڈ بھی ہے کہ نوز اپ تھی ایسے اکانومی کی۔ کچھ افواہیں کہ وہ امریکہ کا پٹھو تھا، عقل کے اندھوں اگر وہ امریکہ کا پٹھو ہوتا تو پاکستان پہ پابندیاں نہیں لگتی، جو اس کے جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک لگی رہی۔ رشیا سے لڑائی، رشیا کے ٹکڑے کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بھی اس کے دور میں وہ مکمل ہوا، جس کا کریڈٹ ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ غلام اسحاق خان کو بھی جاتا ہے۔ بھارت کو اس کی اپنی حد تک رکھا، وہ پاکستان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا۔ یہ چند چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر لوگوں نے بہت ساری کہانیاں بنائیں۔ مثال کے طور پہ کہ کرپٹ تھا، اس کے 2 گھر تھے، 3 گھر تھے، یہ سب بکواس تھی۔
میں ذاتی طور پہ جنرل ضیاء الحق کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ میری ذاتی وہ تھی کہ میں پسند کرتا تھا، لیکن اگر ملک کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں اچھائیاں تھیں جس کو میں مانتا تھا، آج بھی مانتا ہوں۔ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، اس پہ مجھ جیسے لوگ بھی رگڑے میں آئے اور ٹھیک ٹھاک رگڑے میں آئے، خیر وہ ذاتی مسئلہ تھا۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھٹو کو کیوں لٹکایا؟ بھٹو سے کچھ ذاتی رنجش نہیں تھی، بھٹو اس کو لے کر آیا تھا کہ ایک بیوقوف سا سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ اس کو انگوٹھے کے نیچے رہے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ قرآن پڑھنے والا آدمی تھا، ایمان کا پکا تھا، وہ بھٹو کے انگوٹھے کے نیچے نہیں آیا۔ بھٹو کا رویہ جو تھا اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا اپنے کولیگز کے ساتھ یا اپنے کارکنوں کے ساتھ، وہ ہتک آمیز تھا، تذلیل کرتا تھا۔ بھٹو کے جرائم کی لسٹ بہت طویل ہے۔ آج بات جو ہو رہی ہے جنرل ضیاء الحق کی ہو رہی ہے، تو طویل لسٹ میں بہت سارے کرائم ایسے تھے جو جنرل ضیاء الحق تک پہنچے۔ بھٹو یہ بھی چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی جائے، جو آرمی میں ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی ادارہ ہے جو ایز پر پرنسپل چلتا ہے، بھٹو اس کو بھی کھڈے لائن لگانا چاہتا تھا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ پازیٹیولی سوچیں تو ملک کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس کو الیکشن کرا دینے چاہیے تھے اور عوامی حکومت بننی چاہیے تھی، ڈیموکریسی، لیکن وہ نہیں ہوا، کئی وجوہات تھیں۔ جنیجو صاحب کو ہٹا دینا غلط تھا، غلط فیصلہ تھا، جس کے ریپرکشنز ہوئے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جنرل ضیاء الحق کرپٹ تھا تو یہ نہ ماننے والی بات ہے۔ جنرل ضیاء، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ان کے گھر والوں تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب جنرل ضیاء الحق کا انتقال ہوا، جب ان کی شہادت ہوئی، تو ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں صرف 38,000 روپے تھے، جو انہوں نے اس میٹ کو دینے کی وصیت کی تھی جو ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں نکلا، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کچھ نہیں۔ وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں لے کر آیا، ان کو وزیر اعظم یا کچھ ایسا کچھ نہیں بنایا۔ ضیاء الحق کی غلطی نواز شریف کو سپورٹ کرنا بھی تھی۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو آج تک قوم بھگت رہی ہے، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ تھی، اس کی اچھائیاں زیادہ تھی۔ میں ماشاء اللہ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر ملک کی سلامتی کی بات کی جائے تو ایسی کرپٹ حکومتوں کے ساتھ ماشاء اللہ بہتر ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے بتا دے مجھے کہ ضیاء الحق کے دور میں جرائم کا ریشیو کیا تھا، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کتنی ہوتی تھیں، زنا کتنے ہوتے تھے، تیزاب کتنا پھینکا جاتا تھا، چوریاں ڈکیتیاں کتنی ہوتی تھیں، اغوا برائے تاوان کتنے تھے، اغوا کتنے تھے، قتل کتنے تھے، قبضے کتنے تھے۔ خوف تھا لوگوں میں، جو ہونا چاہیے۔ حکومت کا اگر خوف نہیں ہوگا تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آج آدھے ادھورے بھی بیٹھ کے کہیں نہ کہیں میڈیا پہ کھڑو کے بکواس کرتے ہیں کہ عدلیہ نے یہ کیا، جج نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اگر تمہارے خلاف کچھ انکوائری ہے، جا کے انکوائری کا جواب دو، فیصلہ سنو، اور ٹھیک ہے، اگر باعزت بری جاتے تو قوم بھی عزت کرے گی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ سب لغویات نہیں تھی۔ میڈیا پر اتنی ہی قدغن تھی جتنی ہونی چاہیے، مادر پدر آزاد نہیں ہونا جیسے آج ہے۔ آج میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قدغن ہے، پابندیاں ہیں،
آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ آزاد میڈیا ہے آوارہ میڈیا. اگر بھٹو صحیح ہوتا تو ضیاء الحق نہیں آتا. بھٹو صحیح ہوتا تو اکانومی بڑھتی. بھٹو صحیح ہوتا تو ملک میں کارخانے کھلتے, فیکٹریاں کھلتی, لوگوں کو یہاں ملازمت ملتی, عربوں کے یہاں جا کے ملازمت کرنی نہیں پڑتی. آپ سوچئے کہ ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے اپنے بال بچوں سے دور پردیس میں جا کے نوکری کرتا ہے اپنی روٹی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. سال میں ایک دفعہ 15 دن 20 دن کے لیے وہ آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. اگر اس کو اتنی ہی محنت کے پیسے یہاں ملیں وہ کیوں جائے گا؟ میں نے سے بہت سارے جوڑے دیکھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی اور اس کے 15 دن بعد ان کو جانا پڑا. یہ سارے کارنامے بھٹو کے تھے. ضیاء الحق کے دور میں میں دنیا گھومتا تھا, آتا جاتا, کسی کی مجال نہیں تھی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کر سکے. راجیو گاندھی نے تھوڑی بہت کوشش کی تھی جنرل ضیاء الحق کو اپنے اس میں لینے کی. ایک جملہ کافی تھا کہ میں ایٹم بم مار دوں گا. ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ضیاء الحق وردی میں گیا, وہ شہید تھا. پھانسی لگنے والا شہید نہیں ہوتا. یہ شوہر اگر بربادی اپنی بیوی کو, وہ شہید نہیں ہوتی. یا پولیس مقابلے میں گولیاں لگ جائیں جیسے ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کو لگی اور ان کو شہید کا وہ دیا گیا. میری درخواست ہے کہ اسلام سے, مذہب سے مت کھیلو. یہی اللہ کا عذاب اس ملک میں. آپ نے سوچا کہ دنیا میں جتنا عذاب آیا ہے اسلامی ممالک پہ آیا ہوا ہے. کل بیٹھا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ گورے ہوں, کالے ہوں, نیلے ہوں, پیلے ہوں, ہندو ہوں, کرسچن ہوں, سب کے بھگوان الگ, خدا الگ, کتاب الگ, پیغمبر الگ, سب الگ الگ کماش کے لوگ ہیں. وہ سب ایک ہیں. ہم مسلمان جن کا اللہ ایک, اللہ کا نبی ایک, قرآن ایک, پر ہم ایک نہیں ہیں. ہم میں بٹوارا ہے, ہم میں اختلافات ہیں. اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے مار کے چلا جاتا ہے. یہ فقہ جو بن گئے, لوگوں کو الگ الگ کر دیا. جھکتے سب ایک ہی اللہ کے آگے, مانتے سب ایک ہی قرآن کو ہیں, مانتے سب ایک ہی نبی کو ہیں, پھر بھی فقہ بنے ہوئے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی کے لیے برا کہتا ہوں. دیکھیے کیا کروں, مجبور ہوں. برائی کو برائی کہنا چاہیے, کہنے کی ضرورت بھی ہے, اور ایک ایمان والے مسلمان کا فرض ہے کہ برائی کو برا کہے. یہ جو چند دن اب جو آنے والے دن ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ کافی بے چینی کے دن ہوں گے. لیکن یہ بے چینی کے دن ہم کو ایسا لگے گا کہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ جرائم پیشہ افراد کے لیے. آج 32 سال ہو گئے ضیاء الحق کو اس دنیا سے گئے ہوئے. آج بھی لوگ جو اس کو جانتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. میری 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئیں, مجھے لگا کہ ایمان والا انسان ہے, اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے والا انسان ہے, قرآن پڑھنے والا انسان ہے. اس کے حساب سے فیصلے, انسان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں,
لیکن ہر وقت غلط فیصلے نہیں ہوتے. آج وہ وقت ہے جب قوم یہ سوچ لے کہ ہم ایک ہیں تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں لندن گیا تو ارائیول پہ ویزا ملتا تھا, انٹرنس ملتی تھی, تو اگر 2 ہفتے کا ویزا مانگتے تھے وہ آپ کو 6 مہینے کا دیتے تھے, اور انڈین پاسپورٹ والوں کی لائن الگ ہوتی تھی. میں نے 2 ہفتے کا ویزا مانگا, انہوں نے مجھے 6 منتھس کی انٹری دی. میں گرین چینل سے گزرا تو مجھے آواز ہے ایکسکیوز می, یو سر ایکسکیوز می. میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. اس نے آگے مجھ سے پوچھا کہ میں تم کو آواز دے رہا ہوں. میں نے کہا مائی نیم از ناٹ ایکسکیوز می, میں گرین چینل سے گزر رہا ہوں. قانون اگر آپ جانتے ہیں اور آپ اندر سے صاف ہیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہے, آپ کا اپنا ایک ملک ہے, آپ یتیم نہیں ہیں. میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے, اس نے آپ کا سامان دیکھنا ہے. میں نے کہا میں گرین چینل سے جا رہا ہوں. سر پلیز آجی. میں نے کاؤنٹر کے اوپر بیلٹ کے اوپر سامان رکھا, اس کے ہاتھ میں چابی دی, اپنا کارڈ دیا, میں نے یہ ایڈریس ہے, سامان چیک کر کے مجھے گھر پہ پہنچا دینا, بٹ ٹائم نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر. وہ میرے پیچھے 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 باہر تک بھاگ کے آیا, یہ اپولوجائز, اور اس نے مجھے میرا سامان وہیں دیا. کیوں؟ کہ میرا اپنا ملک تھا, میری اپنی پہچان تھی, میں بھکاری نہیں تھا, مجھے مان تھا کہ میرا ملک ہے. ہم روزانہ کسی نہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں, سچ کو نہیں مانتے کہ ملک کے ٹکڑے کیسے ہوئے, کس نے کیا. جو بھی اینکر ٹی وی بیٹھے گا وہ فوج کو کہے گا کہ جی مارشل اللہ نے ملک کو برباد کر دیا, لیکن اگر اس کے اسٹیٹسٹک چیک کرے گا تو اس کو نہیں آتے کرنے, کیونکہ نسوار بیچنے والے بھی تو اب جرنلسٹ ہو گئے, کیونکہ وہ اپنی ٹھوکے گا ضرور. ماسٹر آف فوج وہ کیا ہے, تو وہ انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیکار کی بات کر رہا ہے. آج کی جو میں نے ویڈیو دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں زوال لانے والے افواج پاکستان نہیں ہیں, سیاستدان ہیں. انہوں نے مجبور کیا افواج پاکستان کو کہ وہ آ کے انٹرفیئر کریں. یہ گئے ان کے پاس کہ جی آپ کچھ کریں, اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آیا. اگر یہ کرپشن نہ کریں, لوٹ مار نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر, یہاں بات میں ختم کرتا ہوں. میں بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں. بچوں, آج میں چھوٹی سی بات کروں گا. ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں. ہمارے گھر والوں نے, ہمارے گھر کے بڑوں نے ہم کو ڈرا دیا, آپ سب بچوں کو, یہ کہہ کے وہ بڑا ہے اس سے بات نہیں کرنا, یہ بدتمیزی میں شمار. ایسا نہیں ہے. جب تک بات نہیں کرو گے بات کو سمجھو گے نہیں. آپ کا حق ہے بات کرنا. آپ کو اسلام نے آزادی دی ہوئی ہے, آپ کو مذہب نے آزادی دی ہوئی ہے. کہیں قدغن نہیں ہے کہ آپ اپنی عمر سے بڑے انسان سے سوال نہیں کر سکتے یا بات نہیں کر سکتے. آپ کا حق ہے, اور مجھ جیسے بڑوں کا فرض ہے کہ آپ کو جواب دیں اور مطمئن کریں. بحث برائے بحث نہیں, تنقید برائے تنقید نہیں. سوال آپ کا حق ہے. اور جو بڑے بچوں کو یہ کہہ دیں کہ بس ہم صحیح ہیں, وہ غلط ہیں. آپ عمر سے بڑے نہیں ہوتے,
اپنے کردار سے بڑے ہوتے ہیں، اپنی گفتار سے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بچہ آپ کی عزت کریں، غلط ہے۔ آپ ایسا کردار دیں، ان کو ایسا پیار دیں کہ وہ مجبور ہو جائیں آپ کی عزت اور احترام کرنے پہ۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ اپنی دعاؤں میں پیار میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔